بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوبر ایٹس سے کمائی کا حکم۔ ایک خاتون آسٹریلیا سے۔ کیا اوبر ایٹس کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ کیونکہ یہاں پر آپ نے فون پر کسی کو فتویٰ دیا ہے کہ اوبر ایٹس سے کمائی حرام ہے، اور وہ سب کو یہ فارورڈ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی کمائی حرام ہے، حالانکہ اس میں تو ڈرائیور صرف کھانا پک کر کے لوگوں کو دیتے ہیں، کھانا لوگ خود آرڈر کرتے ہیں۔ اس بارے میں وضاحت کر دیں۔ بھائی میں نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے سوال پوچھنے والے نے مجھ سے یہ پوچھا ہو کہ ایسا پیزا دیا جا رہا ہے یا ایسا برگر جس میں پگ کا گوشت ہوتا ہے، تو اس پہ میں نے ناجائز کہا ہو، یا کوئی شراب ڈیلیور کر رہا ہے۔ لیکن ویسے اوبر ایٹس اگر صرف یہی کام ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا مہیا کر رہے ہیں تو اس کی کمیشن بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا، میرے بارے میں غلط فتویٰ ہے جو پھیلایا جا رہا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کرائے پر دینے کا کام کیسا ہے؟ عرفان ناصر۔ لاؤڈ اسپیکر کا کام کیسا ہے؟ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی دکان پر لاؤڈ اسپیکر بھی رکھوں اور اسے کرائے پر بھی دوں، لیکن وہ تقریروں کے لیے کم اور شادیوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، جس میں گانا بجانا بھی ہوتا ہے۔ اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے ایک اصول سمجھیں کہ گناہ میں تعاون ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن کس درجے کا تعاون، وہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض تعاون کی ایسی قسمیں ہیں وہ تو سب کے نزدیک بالکل ہی ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چوری کرنے جا رہا ہو، آپ اس کو گھر کا پتہ بتا دیں کہ وہاں جاؤ، وہاں سے اچھی چوری ہو جائے گی تمہیں، اس طرح کا تعاون کرنا یا اس کو راستہ بتا دینا، یہ تو معاونت بالکل ناجائز اور بالکل حرام ہے۔ اور ایک تعاون یہ ہوتا ہے جو سبب بعید کے درجے میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا چاقو کا کاروبار ہے، اب وہ چاقو لوگ لے کے جاتے ہیں، کچھ معاذ اللہ گلا کاٹنے کے لیے بھی لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، کچھ پیاز کاٹنے کے لیے بھی لے جاتے ہیں۔ تو اب یہ تو نہیں کہ چاقو بنانا ہی ناجائز ہوگا یا چاقو کا بزنس ہی حرام ہو جائے گا۔ تو حالانکہ اس میں بھی لوگوں کے ساتھ گناہ میں تعاون بھی ہے، نیکی میں بھی ہے، لیکن یہ کام حلال ہوگا۔ جو اس سے لوگوں کا گلا کاٹ رہا ہے یہ وہ خود غلط کر رہا ہے۔ تو اسی طرح لاؤڈ اسپیکر کا بزنس، اسے کرائے پر دینا بھی ایک جائز کام ہے، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر بنا ہے آواز کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، آواز کو بلند کرنے کے لیے۔ تو ایک جائز کام ہے، آپ کا پیغام تھوڑی سی طاقت اور قوت کے ساتھ زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب آپ جب لاؤڈ اسپیکر کرائے پر دیں گے تو یہ سامنے والے کا ہیڈیک ہے کہ اس کو گانے بجانے میں استعمال کرتا ہے یا بیانات میں کرتا ہے یا جائز چیزوں میں کرتا ہے، تو وہ گناہ گار خود ہوگا، لاؤڈ اسپیکر کرائے پہ دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ اصولی جواب ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے بھی یہ ہے کہ اگر کوئی آلہ بذات خود معصیت کا، گناہ کا آلہ نہیں ہے، گناہ کے لیے بذات خود بنا نہیں ہے، تو اس کا کام بھی جائز ہے، اس کو بیچنا بھی جائز ہے، اس کو کرائے پر دینا بھی جائز ہے۔ جو شخص اس کو غلط جگہ استعمال کرے گا وہ خود گناہ گار ہوگا۔ لیکن صاحبین کا جو مذہب ہے، امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالیٰ، اور بعض فقہا کا بھی یہی مذہب کا مطلب یعنی مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کی رائے ہے، یہ تحقیق ان کی یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو لاؤڈ اسپیکر دے رہے ہیں یا کوئی بھی چیز دے رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ گناہ ہی میں استعمال کرے گا، تو پھر آپ کے لیے اس کو کرائے پر دینا یا اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو فتویٰ فقہ حنفی میں صاحبین ہی کے قول پہ دیا جاتا ہے، اور بہت سے فقہا دیگر جو ہمارے فقہا ہیں، دیگر ائمہ کرام ہیں، ان کی بھی یہی رائے ہے۔ لیکن اس زمانے میں اس قول پر علی الاطلاق عمل کرنے میں بہت بڑی ٹینشن ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا بزنس ناجائز ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم گنجائش کے قول کو بھی لیتے ہیں۔ کمپیوٹر کا جتنا کاروبار ہے، بہت دفعہ لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ غلطی استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس میں ہم یہ کہیں گے کمپیوٹر ہی کا بیچنا حرام ہو گیا، کمپیوٹر کا بزنس ہی حرام ہو گیا، تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ رزق سے محروم ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، جو پھر خالص حرام کی طرف جا سکتے ہیں۔ وہ پھر ایسے حرام کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے جو بالاتفاق حرام ہے۔ تو اس لیے اس میں تقوی کی بات تو یہ ہے، تقوی کا راستہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ گناہ میں استعمال کرے گا تو آپ اس کو لاؤڈ اسپیکر کرائے پر نہ دیں، یہ تقوی کا راستہ ہے۔ اور فتویٰ مفتہ بھی قول جو علماء کے مدارس سے جو مفتہ بھی قول دیا جاتا ہے وہ بھی یہی ہے۔ لیکن گنجائش کا پہلو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا حلال ذریعہ آمدن نہیں ہے، یا ہے مگر اس لیول کا نہیں ہے کہ آپ اس سے اچھی طرح ایک نارمل لائف گزار سکیں، تو پھر گنجائش کے قول پہ بھی عمل کر سکتے ہیں، یعنی آپ پھر لاؤڈ اسپیکر کا کام کر سکتے ہیں۔
تو اس میں اگر کوئی گانے بجانے کے لیے لے کے جا رہا ہے تو یہ خود گناہ گار ہوگا. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ کو گناہ نہیں ہوگا. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ گنجائش ہے یہ کاروبار کرنے کی، لیکن احتیاط ہے کہ اس سے آپ بچیں تو زیادہ بہتر ہے. نکاح کے بعد انتقال ہو جائے تو مہر کا حکم. اگر کسی کا انتقال نکاح کے بعد مہر دیے بغیر ہو جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ محمد وسیم کرناٹک سے. بھائی نکاح کے بعد مہر دیے بغیر انتقال ہو گیا تو آپ کی وراثت سے وہ مہر بیوی کو دیا جائے گا. جب آپ مریں گے اللہ نہ کرے، لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی تو انتقال ہونا ہی ہے، تو اگر اتفاق سے آپ پہلے دنیا سے چلے گئے تو مہر آپ کی وراثت سے کاٹ کے بیگم کو دیا جائے گا. پھر اس کے بعد وارثوں کا حصہ ہوگا، بیوی کا 8واں اور اولاد کا جو بھی وراثت کے شرعی حکام ہے. اور اگر آپ کے پاس ایک ٹکے کی بھی وراثت نہیں تھی تو پھر وہ مہر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی آپ کی بیگم کو دلوائے گا آپ سے، آپ کی نیکیوں کی صورت میں، یا اس کے گناہ آپ کے کندھے پہ ڈال دیے جائیں گے، یا ویسے ہی اللہ معاف کر دیں تو وہ اللہ کی مرضی ہے. بینک کا سود کہاں خرچ کریں؟ ہمیں سیونگ اکاؤنٹ سے جو سود ملتا ہے کیا اس سے ملک کا انکم ٹیکس ادا کر سکتے ہیں؟ محمد ساجد. نہیں ادا کر سکتے. انکم ٹیکس حلال آمدن سے آپ کو ادا کرنا پڑے گا. بینک سے جو سود ملتا ہے وہ اول تو کوشش کریں سودی بینک میں اکاؤنٹ ہی نہ کھولیں. اگر کھولنے بہت شدید مجبوری ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں، اور جب تک توبہ نہیں کی جو سود مل رہا ہے اسے ثواب کی نیت کے بغیر کہیں صدقہ کر دیں، کسی خیر کے کام میں لگا دیں ثواب کی نیت کے بغیر. اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت سنت میں تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ محمد اسد ربانی بہار سے. فرض نماز میں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی. اگر کوئی ملا لے تو بھی کوئی یعنی حرج نہیں ہے، بہتر یہ کہ نہ ملائی جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. لیکن سنت میں، وطر میں اور نوافل میں تیسری رکعت میں بھی سورت ملانا واجب ہے. اگر نہیں ملائی، رکوع میں اگر یاد آ گیا تو رکوع چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں، سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں، آخر میں سجدہ سہو کریں. اور اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو اس سے انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی. فجر کے وقت وطر پڑھنا. کامران صاحب یو پی سے. کیا فجر کے وقت میں وطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گناہ ہے وطر کو اتنی دیر وطر میں تاخیر کرنا. صبح صادق کے وقت وطر کا وقت قضا ہو جاتا ہے. صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو صبح صادق سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو اگر آپ اتنی دیر کریں گے تو حدیث کی مخالفت لازم آئے گی، گناہ ہوگا. لہذا فجر سے پہلے آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے وطر پڑھ لیں، اور اگر قضا ہو گئی ہے تو توبہ استغفار بھی کریں اور پھر فجر سے پہلے پڑھ لیں، دیر مزید نہ کریں اس میں.